ختم نبوت کے حوالہ سے اس میں بالخصوص 1974 کو قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب امام اہل سنت مجدد سیاست مجدد اہل ثانی حضور امام الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی پیش کردہ قرارداد، جس کے نتیجے میں ملک پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، پھر اس کی تقریر کرتے ہوئے تقریباً 50 اسلامی ممالک نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ حضرات گرامی، ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صاحب لولاک کے مبارک زمانہ کے اندر تقریباً 70 جنگیں ہوئی ہیں۔ ان 70 جنگوں کے اندر تقریباً ایک کم 270 مسلمان شہید ہوئے۔ غور طلب بات ہے، یہ جنگیں تھی اسلام اور کفر کی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ جنگ یمامہ جو ہے وہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی۔ ایک طرف 70 جنگیں ہیں، شہید ہونے والے 201 کم 70 ہیں۔ ادھر جنگ ایک ہے جو ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی جا رہی ہے، تو اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ختم نبوت کا دفاع کروا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے۔ وہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے وزیر کہتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان کہتے ہیں، ہماری فوج کے افسران کہتے ہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ سن لیجئے، یقیناً یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو جن کا ایک بھی صحابہ نے زندہ نہ چھوڑا، وہ مسیلمہ کذاب نے مسجدیں بھی بنائی ہوئی تھی، وہاں 5 وقت اذان بھی ہوتی تھی، وہاں 5 وقت جماعت بھی ہوتی تھی، اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والے مسیلمہ کذاب کا نام لینے سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے۔ اگر آج کا ختم نبوت کا منکر کلمہ پڑھتا ہے تو صحابہ کے دور کا منکر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا۔ اور پھر یہ جو بدبخت نبوت کا دعوے دار مسلمہ، اس کے دور میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا اسود انسا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ مسیلمہ کذاب نبی بنا اور یہ عورت نبیہ بنی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اکٹھے ایک خیمے میں جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس پر کون سی وحی نازل ہوتی ہے اور کس پر کون سی وحی نازل ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ایک خیمے میں اکٹھے ہوئے تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا۔ کہا ایک نبی کا نبیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اس خوشی کے اندر اب نمازیں 5 نہیں رہی،
بلکہ باقی 3 رہ گئی ہیں. آج دیکھ لو 3 کون پڑھتے ہیں. جی یہ بھی ختم نبوت کے منکر ہے. بڑا حساس مسئلہ ہے. نام لے کر کہتا ہوں، بے بانگے جہل کہتا ہوں، کیونکہ جھوٹ بھی سچ کہتا ہوں کہ حضرات شیعہ جو ہے نبی پاک کے بعد 12 لوگوں کو اللہ کا نبی اور نبیوں سے افضل تسلیم کرتے ہیں، جو عقیدہ کفر ہے. بے شک صحیح بات، سچی بات ہے کہہ رہا ہوں. ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ان کی تحریروں اور تقریروں میں موجود ہے. شیعہ ایسا بدبخت کافر ہے جو نبی پاک کے بعد جن کو 12 امام کہتے ہیں ان کو یہ 12 پیغمبر کہتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کروڑوں اربوں درود و سلام، یہ ان کو ام الانبیاء کا لقب دیتے ہیں. یہ بھی کفر ہے. تو اس لیے حضرات گرامی سمجھو ختم نبوت کیا ہے، اور جانو ختم نبوت کے منکر کون ہیں، اور جانو اس بات کو کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. تو حضرات گرامی صحابہ کرام نے جنگ لڑی اور وہ حالات کیسے تھے یہ بھی غور کر لیجیے. ابھی چونکہ حضور کا وصال مبارک ہوا تھا، حضور کے وصال مبارک کے فوراً بعد بڑے بڑے جو اسلام کے دشمن تھے ایران والے، انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر سرحد مسلم سرحد پر جمع کر دیا. رومیوں نے 1.5 لاکھ کا لشکر دوسری سرحد پر کھڑا کر دیا کہ اب ہم مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے، ان کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن ان کو اتنا نہیں پتا تھا اگر اللہ کے محبوب جلوہ فراز دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اپنے جانے کے بعد اپنا مسلح جو ہے وہ صدیق اکبر کو دے کے گئے ہیں، جو قیامت تک کے لیے اسلام کو دوبارہ زندہ کر دے گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. مسلح امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا فرماتے ہیں میں مسافر بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، میری موجودگی میں حضور نے حکم دیا کہ جاؤ میں بیمار ہوں، میرے مسلح کے اوپر امامت جو ہے وہ ابو بکر صدیق فرمائیں گے. پھر انہوں نے امامت کا حق ادا کیا. ادھر بھی فوج دشمنان اسلام 1 لاکھ کی تعداد میں، ادھر دشمنان اسلام 1.5 لاکھ کی تعداد میں. بڑی 2 اس وقت کی سپر پاوریں تھی، ایران اور روم، دونوں کے لشکر کھڑے ہیں. اگر تو حضرت ابو بکر صدیق فیصلہ کر رہے ہیں کہ پہلے منکرین زکات کو ختم کرنا ہے، یا رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، یا ایرانیوں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. آپ نے فرمایا ہے تو سارے دشمن، لیکن سب سے پہلے ہم جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کا خاتمہ کر کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو بلند کر کے حضور کی عظمت کی اور حضور کی شان اور عظمت کے جھنڈے کو بلند کر کے اللہ کی رحمتوں کو برسنے کی دعوت دیں گے. یہ فیصلہ صدیقی تھا. تو پھر جنگ ہوئی. نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خالد بن ولید تم سیف اللہ ہو، تم اللہ کی تلوار ہو، سیف اللہ آ جاؤ. رسول اللہ کے دشمنوں کو کاٹنے کے لیے سیف اللہ آ جائے. حضرت خالد بن ولید آئے اور 16,000 صحابہ اکرام ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے. ان میں 800 صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے. 800 صحابہ اکرام جن میں سے 700 اصحاب رسول نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ختم نبوت کا دفاع کروایا. یہ ہے ختم نبوت.
تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 20,000 سے بعض روایات میں 40,000 سے زیادہ منکرین ختم نبوت تھے، صحابہ کرام نے ان تمام کو ذبح فرما دیا۔ حضرت خالد بن ولید جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ کے ہاتھوں سے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہادت کا معاملہ در پیش آیا، تو اب خالد بن ولید کی تلوار سے جب مسلمہ کذاب کو ذبح کیا گیا تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب میں کفر میں تھا تو اسلام کی بہت بڑی شخصیت کو میں نے شہید کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا رنج تھا، آج میں نے ختم نبوت کے منکر کو، جھوٹے کذاب کو قتل کر کے اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اس وقت اسلام کے ایک سردار کو میں نے شہید کیا تھا، آج میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے اللہ کو راضی کر دیا ہے۔ یہ ہے حضرات گرامی ختم نبوت۔ تو جب یہ قادیان کا مسئلہ چلا 1974 کی بات، کیونکہ آج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج 50 سال گزر چکے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا کردار تھا۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے سین کیے تھے تو یہ کافر ہوئے تھے، اگر وہ نہ چیک کرتے سین تو یہ کافر قرار نہ دیے جاتے۔ لیکن اس بات سے پیچھے بھی کچھ باتیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتا تھا کہ آپ نے ختم نبوت کے مسئلہ کو چھیڑ دیا ہے، انڈیا نے اپنی فوجیں بارڈر پر لا کر کھڑی کر دی ہیں۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو نورانی صاحب پر باتیں اس کو، انڈیا نے اپنی فوجیں اپنے پاکستان کے بارڈر پر کھڑی کر دی، افغانستان کی فوجیں بھی بارڈر پر آ کر کھڑی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو نورانی صاحب نے فرمایا اگر ایران اور روم اس دور کے اندر اسلامی سلطنت پر ایک طرف 1 لاکھ اور دوسری طرف 1.5 لاکھ دشمنان اسلام کی فوجیں لا کر کھڑی کر دے تو صدیق اکبر اگر ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں تو ہم پر بھی نازل ہے کہ ہم ان فوجوں سے بعد میں لڑیں گے، پہلے ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ اور یہ نورانی صاحب قرارداد اپنی لے کر بڑے بڑے اپنے مخالفین کے پاس گئے کہ اس قرارداد کے اوپر سائن کرو، جو سیاست میں آپ کے مخالف تھے، لیکن اللہ نے اس مرد کلندر کو ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، ایسی قد و قامت عطا فرمائی تھی، ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، زبان میں ایسی تحقیق عطا فرمائی تھی، چہرے پہ ایسے نورانیت کی تجلیات کی بارش فرمائی تھی کہ جو بھی نورانی کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ جتنا بڑا مخالف تھا، بڑے سے بڑا مخالف ہونے کا باوجود جب قرارداد لے کے جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ جو نورانی چہرہ ہے یہ چہرہ ہی بتاتا ہے، یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ تو اس کے ہاتھوں نے جو قرارداد لکھی ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر پڑھے نورانی کی قرارداد میں سائن کرتے ہیں۔ حضرات گرامی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر اصل کردار کس کا ہے۔ قادیانی روپیوں اور نوٹوں کے بریف کیس بھر کر لے کر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس نہیں گئے، 50 لاکھ روپے، ایک روایت کے مطابق بعد میں 1 کروڑ روپیہ، اس دور میں 2 روپے کا کلو دودھ تھا، اب 200 روپے کا ہے، ٹھیک تو ضرب لے دو آج کے حساب سے اربوں روپے، کروڑوں نہیں، اربوں روپے، اربوں ڈالر لے کر نورانی صاحب کے قدموں میں بریف کیس رکھ دیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سودا کیجئے۔ نورانی صاحب نے فرمایا کیا سودا کرنا ہے؟ انہوں نے سودا مختصر ہے کہ آپ قادیانیوں کو کافر قرار دیجئے گا، مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہیں آپ ان کو کافر قرار دے دیجئے گا،
لیکن جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، محض صرف ولی مانتے ہیں، ان کا نام نکال دیجئے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ لاہوری لفظ جو ہے وہ نکال دیں، یہ ارب روپیے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اندازہ کیجیے۔ نورانی صاحب نے فرمایا آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جو مرزے کو ولی کہے اس کا نام نکال دو، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو مرزے کو فقط مسلمان ہی کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ اس کو ولی کہے۔ آپ فرماتے ہیں جو قادیانی کو صرف مسلمان تصور کرے، زبان پہ نہ لائے، اپنے ذہن میں گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، فرمایا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس رقم کو بڑھا دیتے ہیں، چھوٹا سا ایک لفظ ہے وہ نکال دیجئے۔ تو قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا آپ دیر سے آئے ہیں، ہمارا سودا تو ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے کہاں سودا ہوا؟ جو سودا ہوا ہے ہم اس سے زیادہ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو درانی صاحب بتانے لگے ہم نے جو سودا کیا ہے اس سودے کے آگے کسی سودے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کسی عام بندے کے ساتھ نہیں، نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کے مزار میں سودا کر لیا۔ پاکستان بنے کو 27 سال گزر چکے ہیں، آج یہ مسئلہ لے کر آگے ہو؟ کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو 27 سال پاکستان بنے کو ہوئے؟ کیا مسئلہ ہے اس مسئلے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ 90 سال پرانا مسئلہ ہے کہ جو اس کو بیدار کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ آپ 90 سال پرانا مسئلہ لے کر آ جاتے ہو تو یہ تو مدارس کا مسئلہ ہے، اس کو مدرسے میں رہنے دیجیے۔ یہ تو مساجد کا مسئلہ ہے، اس کو مساجد میں رہنے دیجیے۔ اور نورانی صاحب نے فرمایا نہیں ذوالفقار کی بٹو صاحب آپ کو یہ علم کی کمی کی دلیل ہے کہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یقیناً یہ مسئلہ مدرسے سے اٹھا ہے، مسجد سے اٹھا ہے، لیکن اس مسئلے کے خلاف اس دور کے اندر ہر میدان میں کھڑے ہو کر کبھی جمال علی شاہ نے پیدا دیا ہے، کبھی مہر علی نے پیدا دیا ہے۔ پھر یہ زمانہ چلتا گیا، 1953 میں پھر تحریک ختم نبوت چلی، تو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 14,000 نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ نورانی صاحب بتا رہے ہیں مساجد میں نہیں کیا، گلی مساجد میں اور مدارس میں نہیں کیا۔ 1953 کی تحریک میں ختم نبوت کے لیے 14,000 نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ گلیوں میں دیا ہے، بازاروں میں دیا ہے، میدانوں میں دیا ہے، سڑکوں میں دیا ہے، ہر شہر میں دیا ہے، ہر دیش میں دیا ہے، ہر گلیوں میں دیا ہے، ہر دیہات میں دیا ہے۔ ملک پاکستان کے شہروں میں ہر نوجوانوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر ہر گلی کو ختم نبوت کے لیے اپنی نورانی خون کی نورانی کردوں کے ساتھ منور کروا دیا ہے۔ مایا مہر علی، مہر علی اور جماعت علی اور دیگر اجل علماء اہل سنت اس کو بڑے بڑے میدانوں میں لے کے گئے تھے، نوجوان اس کو گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پہ لے آئے، تو
آج نورانی کی قیادت میں جمعیت علماء پاکستان اس مسئلے کو اسمبلی ہال میں لے کر آ گئی ہے. تو یہ حضرات گرامی سارے کو آج دلائل شواہد اس بات کی کمالی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ دے رہے ہیں کہ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو نے بالآخر سین کیے ہی تھے، لیکن اس ختم نبوت کی تحریک میں جس کا سب سے بڑا کردار ہے اس کو امام شاہ محمد نورانی کا بتایا ہے. اس لیے حضرات گرامی آج اس مسئلہ کو حل ہی کیے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں. عام کی بات کر رہا علامہ امیر المجاہدین آدم رضوی صاحب، آپ نے بھی فیض آباد میں ختم نبوت سے پہلا کیا. میں بڑی نکتے کی بات کرنی چاہتا ہوں. آج بھی جب سپریم کورٹ میں بات ہوئی تو چلو آستہ آستہ سارے ہی آ گئے، وزارت والے سب آ گئے، چلو اچھا ہوا، سب نے کوشش کی، مسئلہ حل ہو گیا. پیچھے بھی ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، جب نورانی صاحب نے حل کیا تھا تب تو ہم نہیں تھے، لیکن جب سے ہم ہیں تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک اٹھتی رہتی ہے، مسائل بنتے رہتے ہیں، جانیں بھی دی جا رہی ہیں، بڑے بڑے احتجاج بھی ہوتے ہیں. حضرات گرامی یہ سارے کام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جو قانون نورانی نے بنایا ہے اس کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں.